حضرات گرامی، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہجری کیلنڈر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ۔ آئیے آج کے خطبے میں مختصر طور پر جانتے ہیں کہ اس مہینے کی حقیقت کیا ہے۔ جب ہم اس مہینے کے تعلق سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شریعت کے اندر، آیتوں یا حدیثوں کے اندر نہ تو اس مہینے کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ اسے عظیم الشان یا بابرکت مہینہ کہا جائے، اور نہ ہی اس مہینے کے بارے میں کچھ ایسا ذکر ہوا ہے جس سے اس مہینے کو منحوس یا بے برکت سمجھا جائے، فائدوں سے خالی سمجھا جائے۔ یعنی اس مہینے کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح سے یہ بھی ایک مہینہ ہے، یہ ایک عام مہینہ ہے۔ البتہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے لوگ مشرکین اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، بے فائدہ اور بے برکت سمجھتے تھے، اور اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، اور اس مہینے میں وہ کوئی اپنا اچھا سا کام انجام نہیں دیتے تھے، اس ڈر سے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی یا اس میں خطرہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اس مہینے کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی غلط عقیدے کی اصلاح کرنا تھا، شرکیہ عقیدے کی تردید کرنا اور عقیدہ توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہی مقصد تھا اور یہی بنیادی مقصد ہے تمام نبیوں اور رسولوں کا، توحید کی باتیں کرنا اور شرک سے منع کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، لا طیرۃ ولا سفر، کہ بدشگونی لینا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی لینے کا عمل غلط ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ بدشگونی، بدفعلی کچھ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور بے برکت سمجھنا یہ اسلامی عقیدہ نہیں، بلکہ یہ جاہلی عقیدہ ہے۔ یہ عرب کے مشرکین کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا، بے برکت نہیں ہوتا۔ انسان کے خود کے عمل میں برکت یا نحوست ہوتی ہے۔ انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اور انسان برا عمل کرتا ہے تو یہ اس کی نحوست ہے۔ لیکن افسوس، انسان اپنے عمل کو ذمہ دار نہیں مانتا، بلکہ
مہینے کو، دن کو، وقت کو، تاریخ کو برا سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کسی بھی چیز سے بدشگونی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے بعض مسلمانوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کسی انسان کو منحوس قرار دیتے ہیں، کسی جانور کو منحوس قرار دیتے ہیں، کسی دن کوئی کام خراب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ آج صبح صبح فلاں شخص کا چہرہ دیکھا تھا، وہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا۔ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، بلی سامنے آ گئی، کالی بلی، تو رک جاتے ہیں، اس راستے پر آگے نہیں بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہوگا۔ یہ سب بدعقیدگی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے۔ ایمان والا اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ایک بلی کی وجہ سے اپنا ارادہ ترک کر دے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کا جو بھی عقیدہ ہے کسی انسان کے بارے میں یا کسی جانور کے بارے میں یا کسی عدد نمبر کے بارے میں، کسی تاریخ کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کہا کہ اس طرح کا عقیدہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ فرعون اور جو اس کے ماننے والے تھے کفار مشرکین، نحوست کا عقیدہ ان کا تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی برائی ان تک پہنچتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے ایمان والوں سے بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے کہ انہی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے۔ یہ فرعونیوں کا عقیدہ تھا، مشرکوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی نحوست کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بدشگونی کسی چیز سے نہیں لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، کسی چیز سے بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھ کر اس سے بدشگونی لینا اور اس کی وجہ سے اپنا کوئی کام ترک کر دینا، یہ شرک میں داخل ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک اس لیے ہے کہ انسان ایسا کر کے اس چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یہ شرک ہے۔ یہ ایک ادنا سا مسلمان بھی جانتا ہے۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ چیزیں، یہ نمبرات، یہ دن، یہ مہینے، یہ انسان، یہ جانور، اس کے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، وہ مالک نہیں نفع نقصان کے۔ لہذا اس طرح کا عقیدہ رکھنا بدشگونی کا یہ شرک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ انسان کمزور ہے، کبھی کوئی برا حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکتا ہے کہ اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اور وہ تلاش کرتا ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اس طرح کی بات اگر دل میں آئے تو فوراً دور کر لینا چاہیے، اللہ پر توکل کی تجدید کرنا چاہیے، ایمان تازہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل مضبوط کریں گے تو اس طرح کے خیالات دل میں نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ان خیالات کو دور نہیں کرتا ہے اور کسی چیز کو منحوس سمجھ کر اس سے بدشگونی لیتا ہے، اپنا کام ترک کر دیتا ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کے موقع پہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ لہذا اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے اور ربیع الاول کے مہینے میں جا کے آپ کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی مہینے میں اللہ کے حکم سے بیمار ہونا تھا، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ ہوتا۔
یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ آپ بیمار ہو گئے لہٰذا یہ منحوس مہینہ ٹھہرا، تو پھر ربیع الاول کے مہینے کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو کیا وہ بھی منحوس مہینہ ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں سے خالی مہینہ ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ خیبر کی فتوحات اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ اگر یہ بے برکت مہینہ ہے تو یہ فتح کیسے حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو؟ یہ کہنا کہ اس میں خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی۔ اگر یہ منحوس بے برکت مہینہ تھا تو آپ نے خوشی کا یہ کام کیسے کیا؟ تو محترم حضرات، یہ سب جاہلی عقیدے ہیں۔ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اس سے بدشگونی لینا، ایمان والے کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو، اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، نہ خود کو روکیں اس مہینے میں کسی حلال یا خوشی کا کام کرنے سے، اور نہ دوسروں کو روکیں، اس لیے کہ اس طرح کی بات کہ یہ منحوس مہینہ ہے یہ بالکل جاہلی عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، بد عقیدگی سے، بدشگونی سے اور ہر طرح کے فاسد عقیدے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔